میر کلو کی گواہی دراصل کمرہ عدالت میں وکیل استغاثہ اور میر کلو نامی پیشہ ور جھوٹے گواہ کے مابین ایک دلچسپ مکالمہ ہے۔ سماعت فرمائیے۔ وکیل: میر کلو صاحب، آپ کبھی جیل کی سیر بھی کرائے ہیں؟ میر صاحب: آج کل کون ملک کا خادم ایسا ہے جو جیل سے نہ ہو آیا ہو؟ وکیل: آپ کو ملک کی کس خدمت کے صلے میں یہ فخر حاصل کرنے کا موقع ملا؟ میر صاحب: گاندھی جی نے نمک کے قانون توڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور بعض لیڈروں نے تو جنگلات کے قانون کی خلاف ورزی کو اپنے ذمے لیا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت قانون شہادت کی اصلاح کی ہے، اسی لیے قانون شکنی کے لیے میں نے اسی کو منتخب کیا۔ وکیل حاکم کو مخاطب کر کے: حضور، یہ دروغ حلفی کے جرم میں سزا پا چکے ہیں مگر اپنی زبان سے صاف اقرار نہیں کرنا چاہتے۔ حاکم: تو آپ اس فیصلے کی نقل داخل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کیجیے۔ وکیل: کیوں میر صاحب، احسان علی مرحوم کو آپ جانتے تھے؟ میر صاحب: اے حضور، جاننے کی ایک ہی کہی، خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے، ہم دونوں ایک جان دو قالب تھے، نہ مجھے ان کے بغیر آرام، نہ ان کو میرے دیکھے بغیر چین۔ وکیل: ان کی عمر کیا تھی؟ میر صاحب: یہی 30 اور 60 کے درمیان ہی تھی۔ وکیل: یہ 30 اور 60 کے درمیان کہنے سے کام نہیں چلے گا، صاف کہیے وہ بوڑھے تھے یا جوان؟ میر صاحب: عمر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے، مگر اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے بوڑھے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل: بال سفید تھے یا سیاہ؟ میر صاحب: نزلے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جب خضاب لگاتے تھے تو جوان معلوم ہوتے تھے۔ وکیل: رنگ گورا تھا یا کالا؟ نہایت گورے چٹے آدمی تھے، لیکن وہی ہماری بیماری کی وجہ سے رنگ کچھ سانولا ہو گیا تھا۔ وکیل: لامبے تھے یا ناٹے؟ میر صاحب: قد تو لامبا تھا، لیکن کمر جھک جانے کی وجہ سے ناٹے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل نے جھلا کر کہا کہ سوال کا صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ میر صاحب: جناب، خفا ہونے کی بات نہیں، ایک دو روز کی ملاقات ہوتی تو البتہ اس وقت کی خاص وضع اور صورت کو بیان کرتا۔ برسوں رات دن کا ساتھ رہا، جن مختلف حالتوں میں ان کو دیکھا صاف کہہ دیا۔ وکیل: اچھا، احسان علی مرحوم داڑھی بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ میر صاحب: وہ عجب آزاد وضع اور رندان و مشرب کے آدمی تھے، جی میں آیا تو چاروں ابرو کا صفایا بول دیا، اور کبھی داڑھی بڑھائی تو خواجہ خضر کو بھی مات دے دی۔ وکیل: فضول گوئی کی ضرورت نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں، صرف ہاں یا نہ کہہ دیتے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا بھر کے قصے سے ہمیں مطلب نہیں۔ میر صاحب: بہتر، آئندہ انہی دو لفظوں میں جواب دوں گا۔ وکیل: احسان علی خان مرحوم میر صاحب: جی ہاں۔ وکیل: یہ جی ہاں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ اس سوال کا جواب ہوا؟ میر صاحب: جناب ہی نے فرمایا تھا کہ جواب میں صرف ہاں کہوں یا نہ کہوں۔ وکیل: میں نے ہر سوال کے لیے تھوڑے ہی یہ جواب بتلایا تھا، اب کہیے وہ کہاں رہتے تھے؟ میر صاحب: اپنے مکان میں۔ وکیل: لا حول ولا قوت، عجب سمجھ ہے، میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ میر صاحب: دونوں جگہ، کبھی شہر کبھی دیہات۔ وکیل: دیہات میں ان کا مکان کس رخ کا ہے؟ آپ تو وہاں بھی ساتھ جاتے ہوں گے؟ میر صاحب: جی ہاں، دیہات بھی ساتھ جایا کرتا تھا۔ وکیل: اصلی سوال تو آپ ٹال گئے، دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نہیں پوچھتا، اس کا جواب دیجئے کہ وہاں مکان کس رخ کا ہے؟ میر صاحب: شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے، وہاں جب جب گیا سمت کا صحیح معلوم نہیں ہوا۔ وکیل: یہ روپے کس کام کے لیے لیے تھے انہوں نے؟ میر صاحب: اپنی ضرورت کے لیے۔ وکیل: کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آن پڑی جو بغیر قرض لیے کام نہیں چلتا تھا؟ میر صاحب: وہ نہایت ہی اولو العزم تھے، خاص اور عام دونوں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھیں، اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ وکیل: روپے کب لیے انہوں نے؟ میر صاحب: جب ضرورت پڑی۔ وکیل:
کتنے دن ہوئے؟ میر صاحب: 365 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اب حساب کرنا اور جوڑ کر بتانا کہ کتنے ہوئے ذرا مشکل ہے۔ وکیل: دنوں کو جوڑ کر بتانے کو میں نہیں کہتا، یہ بتائیے کہ کتنے سال ہوئے۔ میر صاحب: تمسک پر لکھی تاریخ کو دیکھ کر آپ بھی تو جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوئے۔ وکیل: تو صاف کہیے کہ ہمیں یاد نہیں۔ میر صاحب: جی ہاں، پڑھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب حساب واقعی یاد نہیں۔ وکیل: حساب کے بھولنے یا یاد رکھنے کا تو سوال ہی نہیں، تمسک کب لکھا گیا، کتنا زمانہ ہوا، یہ یاد ہے کہ نہیں؟ میر صاحب: زمانے کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی قرض لیا تھا۔ وکیل صاحب اس جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمے کے متعلق یہ حضرت کچھ بھی نہیں جانتے۔ آخر سوچ کر ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقفیت کا سارا بہانہ پھوٹ جائے گا۔ وکیل صاحب نے سوال کیا: کہیے میر صاحب، احسان علی مرحوم سے آپ کی دلی دوستی تھی، برسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا؟ جی ہاں۔ ان کا خط تو ضرور پہچانتے ہوں گے آپ؟ میر صاحب: یہی تو ایک کمال مرحوم میں تھا جس پر وہ برابر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی خوشنویس انسان تھے، ہمیشہ مختلف شان سے لکھا کرتے تھے، قلم پر اتنا اختیار تھا کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں۔ اس جواب کے بعد وکیل صاحب نے سپر رکھ دی۔ 2 بجے مقدمہ شروع ہوا، 4 بجنے کو چند ہی منٹ باقی تھے۔ حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا: کچھ اور پوچھنا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا: جی نہیں، لیکن یکا یک ایک بات یاد آ گئی۔ حاکم سے کہا کہ حضور صرف ایک اور سوال کر کے جرح ختم کر دیتا ہوں۔ مصر کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی مرحوم کے مرض الموت کا ضمناً تذکرہ تھا۔ اس کو دماغ میں رکھ کر وکیل صاحب نے سوال کیا: میر صاحب، یہ تو بتلائیے کہ احسان علی مرحوم مرے کس بیماری سے؟ میر صاحب رونی صورت بنا کر: ہائے، رونا تو اسی کا ہے، ان کے علاج کے لیے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا، حکیم، ڈاکٹر، سب کا علاج کیا گیا، مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہیں چلا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ۔ جناب وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو موت کی بیماری تھی۔ 4 بج چکے تھے، اجلاس برخاست ہوا۔ احسان کو دوسرے روز اپنے گواہوں کے لانے کے لیے کافی موقع مل گیا، اور یہ صرف میر صاحب کی بدولت ہوا۔ اس روز سے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ ذہین اور حاضر جواب ہونے کی ضرورت ہے۔